الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میلہ خدا شناسی میں ایک ہندوؤں کا مسئلہ آ گیا تھا، تو اس میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت کی تصنیف تحفہ لاہمیہ جس میں اس مسئلے پر شرح و بسط سے بحث کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تحفہ لاہمیہ دراصل ایک ہندوانہ سوال کے رد میں لکھی گئی ایک کتاب ہے۔ مورخ اسلام خاتم المحققین حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان مدظلہ نے اپنی کتاب نظریاتی جنگوں کے اصول میں تحریر فرمایا کہ اس وقت جو مذاہب عالمی سطح پر اپنی دعوت چلا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش میں ہیں، ان میں ہندو مذہب بھی سر فہرست ہے۔ تو اس طرح کئی ہندوانہ باتیں ان کے عقائد کی تہذیب کی عام لوگوں سے گفتگو محاوروں کے درمیان سننے میں آئی ہیں، تو اندازہ یہ ہے کہ شاید جو انڈین فلمیں ہیں ان میں یہ باتیں غیر محسوس طور پر پھیلائی گئی ہیں۔ تو اسی میں ایک بات ہے، ہمارے استاد حضرت مولانا سیف الرحمن قاسم صاحب دامت برکاتہم، تو وہ حضرت کی ان کتابوں جو ہندوانہ مذہب کی تردید میں ہیں ان کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ممکن ہے کچھ عرصے میں تمہیں پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ماحول میں رہتے ہوئے بعض ہندوانہ سوالوں کے جواب دینے پڑے۔ تو یہ باتیں میں نے کتاب کی اہمیت کے لیے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ ہندو اپنے آپ میں اس وقت ایک دعوتی مذہب ہے اور دنیا کو اپنے پرچم تلے گھیرنے کی کوشش میں ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنی فلم انڈسٹری کے ذریعے بھی مختلف اپنے عقائد اور تہذیبی باتیں غیر محسوس طور پر لوگوں میں پھیلا دی ہیں۔ تو اس لیے ہندوانہ ان مباحث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت کی کتابوں کی جو عمومی خصوصیات ہیں
جو آپ کا طرز اور اسلوب ہے تو دور حاضر کی ضرورت کو بھی وہ پورا کرنے والا ہے۔ حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی اپنے خطبات میں مضامین میں یہ باتیں ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ آج کا دور دلیل اور استدلال کا دور ہے۔ ابھی ان دنوں میں ان کی ایک تازہ کتاب آئی ہے، علم کے تقاضے اور علماء کی ذمہ داریاں، تو وہ میں آج کل دیکھ رہا تھا، تو اس میں آپ نے ایک برطانوی فاضل اور ایک امریکن فاضلہ ان کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ اصل یورپ اور مغربی لوگوں میں جو کمی ہے وہ روحانیت کی ہے، اور یہ لوگ لاجک کی زبان سمجھتے ہیں، اور ان میں جو خلا ہے روحانیت کا، تو جو چیزیں لاجک کی زبان میں ہوں یا ان کے اس خلا کو روحانیت کی کمی کو اپیل کرے، اس چیز کو یہ قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت حضرت قدس سرہ کی تصانیف کی یہ اہم خصوصیات ہیں کہ لاجک کی زبان میں گفتگو کرنا اور دلیل سے مخالف کو چاروں شانے چت کرنا، اور پھر اس میں روحانیت کو آپ نے اس انداز سے سمویا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے میلہ خدا شناسی کے آخر میں عرض کیا تھا کہ ہندو اور عیسائی پادری بول اٹھے تھے کہ یہ مولوی نہیں، یہ تو کوئی صوفی ہے۔ تو اس لیے مفکر اسلام مولانا زاہد الراشدی کے بقول اس وقت بالخصوص مغرب تک اپنی آواز پہنچانے میں حضرت کی تصانیف نہایت مؤثر ہے۔ اب اس کے بعد میں کتاب شروع کرتا ہوں، تو اس میں ہندوؤں کا گوشت خوری کے بارے میں ایک عام سوال ہے۔ کہتے ہیں گوشت کھانا، جانوروں کو کاٹنا اپنی گوشت خوری کے لیے یہ ایک ظلم ہے کہ جو اپنی لذت کی خاطر روا رکھا گیا ہے۔ تو حضرت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو عجیب بات ہے کہ گوشت خوری کو ظلم کہا گیا، تو حالانکہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ ظلم کی حقیقت کو نہیں سمجھا گیا، اور ہندوؤں کا یہ کہنا کہ گوشت خوری ایک ظلم ہے، یہ ہندوؤں کی ایک صفحت ہے۔ تو حضرت نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کہ ایک شخص ہے، اس کو سونے میں یا دوسری پیتل میں فرق معلوم نہیں، یا زمرد اور سبز کانچ میں اس کو فرق معلوم نہیں، تو ایسا شخص کانوں پہ جائے، دیکھے کہ لوگ زمرد اور سونا سے جھولیاں بھر کے جا رہے ہوں، اور یہ وہاں یہ سمجھے رہے کہ یہ پیتل ہے یا سبز کانچ ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اس طرح گوشت خوری کے جو منافع ہیں، تو ہندو ایک طرف ہو گئے کہ یہ ظلم ہے، تو ان کی مثال وہ بن گئی کہ جو سونا سمیٹنے کے بجائے یہ کہہ کر ایک طرف ہو جائے کہ سونا نہیں یہ پیتل ہے، یا زمرد نہیں یہ سبز کانچ ہے، تو اس کے صفاحت کا اور محرومی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ عام دنیا میں یہی اصول ہے کہ اس طرح ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ عقلاء اپنی عقل کے مطابق شے کو جانچ لیتے ہیں، جو کم عقل ہیں وہ عقلاء سے رہنمائی لے لیتے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر عقلاء کس طرف ہیں، تو دنیا کے معاملات کو سر انجام دینے کا یہی اصول ہے کہ یا عقلاء کی پیروی کر لی جائے، دیکھ لیا جائے کہ زیادہ عقلاء کس طرف ہیں، تو اس اصول کے مطابق بھی دیکھ لیں کہ ہندوؤں کے علاوہ جتنی تہذیبیں ہیں سب میں گوشت خوری ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہندوؤں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں۔
تو اب یہ جو اصول ہے کہ زیادہ تر وکلا کس طرف ہے، تو حضرت قدس سرہ نے تقریر دل پذیر کی بنیادی اس اصول پر رکھی ہے۔ پھر آپ کئی مسائل کے فیصلے کرتے چلے گئے ہیں کہ اس میں زیادہ وکلا کس طرف ہے، تو لیکن آپ نے ایک بات وہاں یہ ارشاد فرمائی کہ اس کی بیس یہ ہے کہ وکلا بات عقل کی کر رہے ہوں، یوں ہی دھنگا مشتی نہ ہو، تو یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ وکلا ہیں، جو بات ہو رہی ہے وہ بات بھی عقل کی ہو۔ تو حضرت نے اس اصول کو یہاں بھی اپنایا، تو فرمایا کہ زیادہ تر وکلا کس طرف ہیں، اس سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت دوبارہ اسی سوال کی طرف متوجہ ہوئے کہ گوشت خوری ایک ظلم ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں دراصل ظلم کا معنی غلط سمجھ لیا گیا ہے۔ ظلم کا معنی یہ سمجھا گیا ہے ایذا رسانی، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اگر ظلم کا یہی معنی ہو تو گوشت خوری تو پھر ظلم ٹھہرے گا، لیکن پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ سانپ، بچھو، کوئی بھی موذی جانور، درندہ، کیڑا مارنا سب ظلم ٹھہرے گا۔ تو لیکن اس کے لیے، اس بات کو ماننے کے لیے کوئی بھی عاقل تیار نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم کی تعریف اظہار ثانی سے کرنا، ظلم کا معنی اظہار ثانی تکلیف پہنچانا کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ظلم کا صحیح معنی یہ ہے کہ غیر کی ملک میں تصرف کرنا۔ تو حضرت نے اس کو بھی مثالوں سے سمجھایا کہ مثلا ایک شخص کسی کا پرانا کپڑا اٹھا کر ضائع کر دے تو اس کو ملامت کی جاتی ہے، تو لیکن ایک شخص اپنا کوئی قیمتی کپڑا ضائع کر لے، کسی کام میں لے آئے، مثلا جلا کر چائے پکا لیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، تو دیکھو جس نے کسی دوسرے کا ردی پرانا کپڑا ضائع کیا وہ قابل ملامت ہے، تو لیکن اپنا اگر کوئی قیمتی کپڑا بھی ضائع کرتا ہے تو اسے ملامت کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی کی ملک میں، کسی کی شے میں بے جا دست اندازی کرنا۔ تو اب دیکھیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے یا نہیں، جانور ہوں، کچھ بھی ہو، تو جب ساری کائنات کے مالک اللہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی خود جانوروں کے گوشت کھانے کو جائز قرار دیں تو ظلم کہاں سے آیا؟ ہاں البتہ اب حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ جو اپنی کائنات کے مالک ہیں، تو جب انہوں نے اجازت دی ہے تو اب یہ کہنا کہ یہ ظلم ہے، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو بھی اپنی ملک میں جو علی الاطلاق کائنات کے مالک ہیں اپنی ملک میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو دیکھے کہ جب اس کا مال یہ بنا کہ اللہ کو خود اپنی ملک میں تصرف کا حق نہیں، وہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، تو یہ بات کتنی عاقلانہ اور ظالمانہ ہے۔ تو اب یہاں تک آ کر ہندوؤں نے جو گوشت خوری پر دلیل پیش کی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ظلم ہے، تو آپ نے کہا کہ اس بنیاد پر گوشت خوری کو چھوڑنا یہ سفاہت ہے، بے وقوفی ہے۔ مثال آپ نے دی کہ جس شخص کو پتل اور سونے کا فرق معلوم نہ ہو تو وہ سونا کو چھوڑ دے کہ پتل ہے، تو وہ کتنا بے وقوف ہوگا۔ تو اس طرح کے جو گوشت خوری کے جواز کے باوجود محض یہ کہتے جائے کہ یہ ظلم ہے، چھوڑ دے، تو وہ کتنا بے وقوف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عام وکلاء کو دیکھ لیا جائے تو عام وکلاء دنیا کی اکثر آبادی جو ہندوؤں کے علاوہ ہے، بلکہ ہندوؤں میں بہت سے لوگ گوشت کھاتے ہیں،
پھر آپ نے تصریح فرمائی اور اس کی تشریح کی کہ ظلم کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ جب ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ملک غیر میں تصرف کرنا، تو لہٰذا اپنی ملک میں تصرف کرنا، اس میں کسی کو اجازت دے دینا، یہ قطعاً ظلم نہیں ہے، بلکہ مالک کے تصرف کو غلط قرار دینا یہ ایک ظلم ہے۔ تو لہٰذا اس میں مسلمانوں کا طرز عمل ظلم نہیں، بلکہ ہندوؤں کا یہ طریقہ کار کہ اللہ کی ذات پر اعتراض اٹھا دینا یہ ایک ظلم ہے۔ اب تقریر دل پذیر ہی میں حضرت نے ایک اصول بیان کیا کہ بس مخالف کے دلیل کے ابطال سے مسئلہ کا اثبات نہیں ہو جاتا۔ ایک واضح مثال سے آپ نے کہا کہ کسی کا گھر ڈھہ جانے سے اپنا گھر تعمیر نہیں ہو جاتا۔ اب ہندوؤں کے دلیل کا تو بطلان ہو گیا، تو لیکن مسئلے کی بیس کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ گوشت خوری اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ کی اطاعت کا سرچشمہ ہے۔ تو یعنی ایجابی اور اس میں روحانی پہلو یہ ہے۔ تو دیکھو کہ مسلمانوں کے ہاں دنیاوی نعمتوں کے استعمال میں بھی روحانیت کے پہلو نکل آتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ عجیب نکتہ اٹھایا ہے کہ جس کو ہندوؤں نے کہا نا کہ محض اپنی لذت کی خاطر، تو فرمایا کہ مسلمان تو اللہ کی اطاعت و محبت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ گوشت خوری جس کو عام لوگ بس ایک لذت اندوزی سمجھ رہے ہیں، تو لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بھی اللہ کی اطاعت کا ایک سرچشمہ ہے اور محبت الہی پیدا ہونے کی ایک بنیاد ہے۔ کہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانور ہمارے لیے مسخر کر دیے کہ ہم اس کا گوشت کھائیں، سواری میں استعمال کریں، بوجھ لادیں، سفر میں کام لے آئیں، کئی طرح کے منافع۔ تو اگر اس کا برعکس اللہ تعالیٰ فرما لیتے تو یعنی ہمیں طاقت دینے کے بجائے جانوروں کو طاقت دی جاتی کہ وہ ہم میں تصرف کرتے، تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اب اس سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ نے جانوروں کو جب ہمارے لیے مسخر کیا ہے تو معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اب اگر جو بنیاد تھی اشرف المخلوقات ہونے کی، تو اب بھی کوئی لوگ اس کو چھوڑ کر گائے کی تعظیم کرتے رہیں تو گویا کہ اس نے انسانی عظمت کو بٹا لگایا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو مبارک ہو، ہم ان کو گائے سے افضل کیا کہیں، اس سے تو گدھا بھی افضل ہے کہ جس نے اپنی حیثیت یوں گنوائی کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوق قرار دیا تھا اور جانوروں کو اس کے لیے مسخر کیا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ اپنے سے گائے کی عظمت بڑھا رہا ہے، تو اس سے تو گدھا بھی افضل ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ جب گوشت جو ہے یہ اس کے طبی منافع بھی ہیں اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے اور اللہ کی شفقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گوشت خوری نہ صرف جائز بلکہ اللہ کا ایک حکم ہو، تو اب جو اس کو چھوڑ کر بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اشرف المخلوق ہونے کا اقتضا بھی یہ ہے کہ اس کو گوشت خوری کی اجازت دی جائے اور اللہ کی شفقت کا تقاضا بھی یہ ہے اور گوشت کے منافع کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو کھایا جائے، تو اب سوچیں ذرا کہ ان بنیادوں کے باوجود اگر گوشت خوری جائز نہ ہو
تو پھر اللہ کی حکمت کہاں جائے گی؟ تو یہ حضرت نے عجیب دعوت فکر دی ہے کہ ہندوؤں کا یہ طرز عمل، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، حالانکہ یہ علم الکلام میں تمام مذاہب میں اللہ کی حکمت ایک اٹل قانون ہے، مسلم ضابطہ ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہو، اس کے پاس کھانے کی چیزیں ہوں، تو لیکن وہ اس بنیاد پر کہ اگر بچوں کو دیا جائے یہ اس کو ضائع کریں گے، توڑیں گے، کاٹیں گے، تو صرف اس بنیاد پر اگر وہ اس کو روک لیتا ہے تو پھر کیا یہاں بھی مثال یہی نہیں بن جائے گی کہ صرف اس وجہ سے لوگوں سے منافع کو روک لینا اور ان کو ترساتے رہنا؟ پھر آخر میں حضرت نے پھر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ عام عقلاء کا طریقہ بھی گوشت خوری کا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہندوؤں میں، پھر شاستر کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ان میں برہمن زادے جب پڑھ کر آتے تو ان کے پڑھ کر آنے کی خوشی میں بکروں کے صدقے دیے جاتے، بکروں کے بتوں کے نذرانے میں پیش کیا جاتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مان لیا کہ شاستر کی یہ روایت اور نقل صحیح نہ ہو، تو لیکن یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو لوگ گائے کے چمڑے کے جوتے بنا رہے ہیں، تو جب بطور جوتا کے ان کی کھالوں کو استعمال کرنے کا عام رواج ہے، تو پھر کیا گوشت کھانے میں اہانت ہے، ظلم ہے، یا ان کے جوتے پہن کر پاؤں میں گھسیٹنا اس میں گائے کی اہانت ہے؟ تو اب اگر یہاں یہ کہیں ہندو کہ یہ اصول نہیں، بس یہ ایک رسم ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان تو گوشت کھاتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، تو لیکن ہندو بھی اگر چمڑوں کو استعمال کریں، جوتے بنائیں، تو لیکن اس کی وجہ محض نفسانیت ہو، تو دیکھو اپنا عمل اتنا نفسانیت سے پر ہے، اور مسلمانوں کے سامنے کیا منہ ہے کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کھاتے ہیں، تو جو مذہب سراپا نفسانیت ہے تو ان کی کیا حقیقت ہے کہ وہ مسلمانوں کو منہ دکھائیں؟